الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حکم دیا کہ لوگ کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ فرمایا کہ تم جو مسلمان ہو اللہ کو نہ صرف یاد کرو بلکہ ذکراً کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ پھر ایک مقام پر یہ فرمایا کہ تم لوگ اللہ کو یاد کرو بکرۃ و اصیلا، صبح صادق اور نماز سے فارغ ہو کے اللہ کو یاد کرو، اور شام کو عصر اور مغرب کے درمیان اللہ کو یاد کرو۔ دو اوقات سب سے زیادہ 24 گھنٹوں میں متبرک اور افضل مانے گئے ہیں، ایک صبح صادق کا وقت اور ایک عصر اور مغرب کا درمیانی وقت۔ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم یہ مساجد میں بیٹھتے تھے اور یہ وقت اللہ کی یاد میں صرف کرتے تھے، اور روات کہتے ہیں، اس روایت کے راوی کہتے ہیں کہ جب ہم مغرب کی نماز کے قریب اپنی مسجدوں میں جاتے تھے تو وہاں پر سب لوگ اللہ کو نہایت آہستہ آواز میں یاد کر رہے ہوتے تھے، اور ایسے لگتا تھا جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں۔ اسی اللہ کی یاد زندگی کے بہت سے مسائل کا حل ہے، اور مختلف جملے مختلف مواقع پر پڑھنا یہ چیز اللہ کی یاد کو اور یہ چیز اس مرض میں شفا کو دیتی ہے۔ کسی انسان کو یہ خیال ہو کہ اس پہ جادو ہو گیا ہے اور اس کو تعویذات اور نظر نے گھیر لیا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے آخری 2 سورتیں نازل فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کبھی کسی شخص نے کوئی اتنے اچھے جملے پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا جتنے اچھے جملے یہ تمہاری قرآن کی آخری 2 سورتوں میں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب وہ فارغ ہو جاتے تھے، یعنی جن نمازوں میں ظہر، مغرب اور عشاء میں سنتیں ہیں، سنتوں سے بھی فارغ ہو کر، اور فجر اور عصر میں فرضوں سے فارغ ہو کر ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ اور آیت الکرسی میں یہ کمال ہے کہ اگر کوئی آدمی اسے مسلسل پڑھتا رہے
تو دھیرے دھیرے اس کی زندگی میں ایسی ہی تبدیلی بھی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہر نماز کے بعد فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں کل پڑھتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس کو جنت میں لے جانے سے کوئی چیز نہیں روک پائے گی۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا تھا۔ اسی طرح فرض نماز کے بعد جب سنتیں ادا کرنی ہوتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرتے تھے سنتیں پڑھنے کے لیے، اور مختصر سی دعائیں مانگتے تھے۔ ایک دعا یہ مانگتے تھے جو آپ کو یاد ہو گئی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی والا ہے، وَمِنْكَ السَّلَامُ، اور اے اللہ سلامتی تیری طرف سے ہی آتی ہے، تو لوگوں کو، اشیاء کو، اموال کو، ہر چیز کو موت سے بچاتا ہے، فنا سے بچاتا ہے، سلامتی دیتا ہے۔ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، اور اللہ یہ سلامتی جو ہے اس کا اصل وہ تو ہے کہ تو اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، تو ان کی املاک کو، ان کی چیزوں کو، ان کی اولادوں کو اے اللہ تو سنبھالتا ہے۔ اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا بھی مانگتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما اپنے دور خلافت میں منبر پر بیٹھے 9 سال تک وہ امیر المومنین رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب انہوں نے بغاوت کر دی تھی یزید کے خلاف، پھر عبد الملک کے خلاف، تو ہمیشہ امویوں کے خلاف وہ برسر پیکار رہے، اور ان کا وہ دور مکہ مکرمہ ایک ہی مرتبہ دارالخلافہ بنا تاریخ میں، اور وہ ان کا دور تھا۔ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بڑے شرف کے صحابی تھے۔ ان کی والدہ حضرت اسماء، ان کے نانا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو منگوایا، اپنی گود میں انہیں جگہ دی، اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا، اور عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی انگلی کو چوسنے لگے جب آپ نے انہیں کھجور کی مٹھاس چبا کر کھجور کو جو تھوک تھا وہ چٹائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور آپ نے فرمایا دیکھو ان عربوں کو کھجور کی محبت ان کی فطرت میں شامل ہے، اور بہت سی چیزیں، اور اس کے مقابلے میں عبد الملک نے پھر مسجد اقصیٰ کو بنوایا، اور عبداللہ بہت خوبصورت بولتے تھے، بہت زبردست عربی میں ان کے خطبے ہوتے تھے، اور جب وہ منا میں، عرفات میں ان امویوں کے خلاف بولتے تھے تو پبلک کا ذہن بنتا تھا، اور وہ جاتے تھے عبد الملک کے خلاف بولتے تھے، تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کو بہت خوبصورت بنوایا تاکہ لوگ بیت اللہ کی بجائے مسجد اقصیٰ میں آئیں۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہما منبر پر بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو لوگوں یہ دعا مانگتے تھے، تعلیم مقصد تھا،
اسی لیے تعلیم کے لیے کام ہوتے تھے، اور اسی لیے حنفیہ نے طے کیا کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری میں انہوں نے لکھا کہ رات کو دن کو ایک مسئلے کا سیکھ لینا، شریعت کا ایک مسئلہ معلوم ہو جائے نیا، 5000 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے سے بہتر۔ اسی کی ترتیب یہی ہے، سب سے پہلے اپنے اخلاقیات، اس کے بعد علم، اور اس کے بعد قوت کا استعمال۔ اخلاقیات نہیں ہوں گے، قوت کا استعمال برباد کر دے گا۔ اخلاقیات ہوں، علم نہ ہو کہ طاقت کو کہاں پر صرف کرنا ہے، پھر بربادی ہو جائے گی۔ تو علم بتاتا ہے کہ طاقت کس جگہ کتنی استعمال کرنی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ تھانے دار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مجرم کو تھانے میں بلائے، وہ کہتے ہیں شرعاً بعض لوگ اتنے ہی کافی ہو جاتا ہے کہ انہیں تیز نظروں سے تھانے دار گھور لے، کسی کو ایک فکرہ کہہ دے تو بیچارہ اپنے جرم سے ویسے ہی باز آ جاتا ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے تعلیم دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن منبر پر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سب سے بڑا عہدہ دیا ہے، ولا فوقی، اور میرے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے اللہ۔ پھر وہ نیچے اترے اور انہوں نے کہا لوگو، میں نے اس لیے یہ جملہ کہا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، میں نے اپنے فخر کا اور کبر کا اظہار نہیں کیا۔ اس لیے تعلیم ہوتی تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا مانگتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پہلی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور وحدہ لا شریک لہ تک پڑھا، اور اس کے بعد اللہ کی صفت بیان کی کہ لہ الملک و لہ الحمد، اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور تعریف کا اصل حق اللہ ہی کو پہنچتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر ایک چیز کا اضافہ فرمایا، اور اضافہ یہ کیا کہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، نیکی کے کرنے کی صلاحیت اور گناہ سے بچنا کسی شخص کی ذاتی صلاحیت پر مبنی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور پھر دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر جملہ اگلا بدل دیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ ولا نعبد الا ایاہ، اور ہم اللہ آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی میں نہیں ہیں۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ لہ النعمہ، دنیا کے جتنے انعامات ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وَلَهُ الْفَضْلُ، اور جو اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، فضل کرتا ہے، یہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ کتنی خالص توحید ہے۔ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور جتنے بھی پاکیزہ جملے دنیا میں کوئی کسی کی تعریف میں کہے، اے پروردگار، وہ سب پاک جملے اور خوبیاں اور تعریف در حقیقت تیرے ہی لیے۔ اور پھر تیسری مرتبہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر اگلا جملہ بدل دیتے تھے
اور عرض کرتے تھے مخلصین، اللہ یہ جو 3 مرتبہ گواہی دی ہے تیری توحید کی، اے پروردگار ہم پورے دل کے یقین کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، میرے ان جملوں سے جو لوگ کفر اور شرک کرتے ہیں انہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، مگر اللہ میں اس پہ قائم ہوں کہ تو اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ سے 2 چیزوں کو ہمیشہ وابستہ رکھنا، ایک علم کو کہ میرے تمام حالات اللہ ہی جانتا ہے، اور قدرت کو کہ اللہ جب چاہے اس کو بدل سکتا ہے، یہ خدا کی توحید کا بھی جوہر ہے۔ اس لیے ہمیشہ اسے پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نعبد الا ایاہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ 3 جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھتے۔ ہم آج اس کو پرنٹ بھی لائے ہیں اسی لیے کہ آپ خود پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اگر آپ کو یہاں کوئی چیز تعلیم میں، علم میں اضافہ نہیں کرتی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نفل پڑھیں اور آخر پہ فرض پڑھ لیں جمعے کے، کہیں اور چلے جائیں۔ یہاں ہیں ہی اس لیے، اور آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں تو کچھ لے کے جائیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ خدا قیامت میں ہم سے بھی تو پوچھے گا کہ لوگ کہاں کہاں سے آتے تھے، تم نے دیا کیا؟ ہم عرض کریں گے کہ ہم تو پرنٹ کر کے بھی لے آئے تاکہ اگلی نسلوں کو سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل شرف علم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصل شرف، اصل عزت ان کی اللہ کا کلام، جب چاہتے تھے اللہ سے براہ راست کلام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل شرف مریضوں کو ٹھیک کرنا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اصل شرف ان کی نبوت کا اور اس کی عزت اور احترام وہ ان کی اچھی آواز تھی جس میں وہ اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ جب داؤد اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں پکارے، پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ مل کے آواز میں آواز ملا کر مجھے پکارا کرو۔ اور ہم نے پرندوں کو حکم دیا کہ تم کتنی خوبصورت آواز ہے تمہاری، مگر داؤد جب ہماری تعریف کریں تم بھی مل کے کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل شرف علم، انہوں نے تعلیم دی۔ صبح کی نماز میں دیر سے تشریف لائے، یہ واقعہ کئی مرتبہ ہوا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے گھبرا کے باہر دیکھا کہ سورج تو نہیں طلوع ہو گیا، تو ارشاد فرمایا کہ علی مکانکم، بیٹھے رہو اپنی جگہوں پہ۔ اور تمہیں معلوم ہے میں آج کیوں دیر سے آیا ہوں؟ میں نے تہجد پڑھی اور اس کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے اونگ آ گئی۔ خیال مبارک تھا کہ نماز پڑھاتا ہوں اب جا کے، مگر اونگ آ گئی۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے پروردگار کو اس کے حسن اور اس کے جمال، اس کے کمال کے ساتھ سب سے عمدہ حالت میں دیکھا۔ وہ کیسے دیکھا یہ وہی جانتے ہیں، جس نے دکھایا وہی جانتے ہیں۔
مجھ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلی، میرے فرشتے کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کے ہاں ملائے اعلیٰ میں کیا بحث چل رہی ہے۔ یہ ملائے اعلیٰ اللہ کے ان فرشتوں کا ایک گروہ ہے کہ اللہ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے ان فرشتوں کے پاس آتا ہے، اور یہ فرشتے اس حکم کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، گھبراہٹ پھیل جاتی ہے فرشتوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا ہے تمہارے پروردگار نے، کیا شاہی فرمان نیا نازل ہوا ہے، اور اتنے زیادہ گھبرائے ہوتے ہیں کہ سب کہتے ہیں قال الحق، اللہ جو آپ نے بھیجا ہے سو یہی حق ہے، اللہ جو آپ نے فرمایا ہے سو یہی سچ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ کی ذات عالی شان ہے، اللہ کی ذات کائنات کی سب سے بڑی حقیقت۔ اور اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کی موت کے بعد ان کی روحیں بھی ان فرشتوں کے ساتھ رکھی جاتی۔ یہ روح جو ہے نا اور موت، اس کا استقبال کرنا چاہیے، اصل زندگی تو اس کے بعد ہے۔ یہ کیا خدا کے درمیان، ہمارے درمیان یہ میٹیریلسٹک تھنگز ہیں، دنیا ہے، مادہ ہے۔ جب اس مادے سے روح کا تجرد ہو جاتا ہے، جب روح اس مادے کو چھوڑ دیتی ہے تو اس روح میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ فی الحال یہ اس جسم کے تحت ہے، پھر جسم گیا جہاں بھی گیا، اور انسان کی روح پھر وہ فرشتوں کے ساتھ چلی جاتی ہے، پھر وہ گھومتی ہے کائنات میں۔ اگر اللہ اسے جیل میں نہ ڈالے تو باقی پھر ہر چیز اس کے سامنے ہوتی۔ اس لیے موت بڑی خوشی کی بات، اللہ کے قرب کا راستہ ہے، پل ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، خوش ہو۔ اس لیے ملائے اعلیٰ میں ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا اللہ نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنی کمر میں محسوس کی ہے۔ جتنے اللہ کے متعلق ایسے جملے آتے ہیں، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا پاؤں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اللہ کی آنکھ، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں وغیرہ وغیرہ، اور قرآن میں بھی آتے ہیں اور حدیث میں بھی، ہمارا مسلک یہ ہے کہ التفویض مع التنزیہ، ان الفاظ کی کھوج میں نہ پڑنا، چپ رہنا اور اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ جیسے آپ نے فرما دیا ہے یہ بس ایسے ہی ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ان اعضاء کا ذکر کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ انسانوں جیسے ہیں، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ انشاءاللہ کبھی تشریح کریں گے التفویض مع التنزیہ کی، ہمارا مسلک یہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور پوچھا اب کیا بحث ہو رہی ہے؟ میں نے کہا پروردگار میں نے جان لیا، اور میں نے عرض کیا کہ رب یہ بحث کر رہے ہیں کہ گناہ کیسے معاف کیے جائیں گے، اور پھر جواب میں فرشتے ہی فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وضو کرنا جب نفس پہ گراں گزرتا ہو، کون اٹھے اور وضو کرے، اور سردی میں اور ٹھنڈے پانی میں، اس دوپہر میں اب سونا ہے، نفس کے بہانے ختم کر کے وضو کرے، اور کھانا کھلائے لوگوں کو، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو یہ اللہ کو یاد کرے، اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگیے۔ میں آج فجر میں تاخیر سے آیا، اللہ نے مجھ سے کہا کہ دعا مانگیے۔ میں نے کہا اے رب کیا مانگوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پڑھو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات
اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں فعل الخیرات میں جتنے کام کروں سو سارے کام نیکی کے ہوں، پازیٹیو ہوں، صحیح۔ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور اے اللہ جتنی بھی برائیاں ہیں نا اللہ میں انہیں چھوڑ دوں، میری اصلاح ہو جائے۔ اور تیسری چیز مجھ سے مانگیں آپ، اور یہ کہیں کہ وَحُبَّ الْمَسَاکِین، اللہ تیرے عاجز اور کمزور بندے جو ہیں نا ان کی محبت میرے دل میں ڈال دے، کیونکہ عاجز اور مسکین آدمی کی محبت اگر انسان کے دل میں آئے گی تو ظلم سے باز رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا یہ کہہ کے کہ انصاف کو قائم کرنا ہے اور دھرتی میں ظلم کو مٹانا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ انصاف کرتے ہیں، ججز ہیں، آفیسرز ہیں، بڑے لوگ ہیں، عہدے کے اعتبار سے بڑے ہیں، جو بھی شخص انصاف کرتا ہے وہ انصاف کرتے 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 اس درجے تک پہنچتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ قسم کھاتا ہے اس بات پر کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، والملائکہ، میرے فرشتے قسم کھاتے ہیں وہ گواہ، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے ان علماء سے پوچھو جا کر، وہ قسم کھاتے ہیں قائمًا بالقسط، اور وہ لوگ جو کہ انصاف کے نظام کو دنیا میں قائم کرتے ہیں، یا تو یہ وہی علماء ہیں یا کوئی اور گروہ، اللہ نے کہا یہ سب قسم کھا کے کہیں گے کہ میں ایک۔ وَحُبَّ الْمَسَاکِین، مجھ سے مانگو مسکینوں کی محبت، عاجزوں کی محبت، وَأَن تَتُوبَ عَلَيَّ، اور اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ، اور اللہ جب آپ کا ارادہ ہو کہ کسی بھی قوم کو آزمائش میں ڈالیں، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو اللہ اس آزمائش سے پہلے قوم کی آزمائش سے پہلے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ دعا بھی لکھ کے لائیں، آپ سے یاد کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کو لوگوں کو سکھانا، تعلیم دینا، قومیں آزمائشوں میں پڑ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مستدرک حاکم کی روایت میں آپ نے فرمایا آرمینیا، یہ لوگ جب مصیبتوں میں پڑیں تو آرمینیا کا ساتھ نہ دینا، قطعۃ من عذاب اللہ، خدا کے عذاب کا ایک حصہ اس آرمینیا پہ نازل ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب آرمینیا کا نقصان ہوگا تو آرمینیا کے نقصان کے بعد، آرمینیا جب تباہ ہوگا تو پھر فرمایا کہ دوسری چیز تم اس کے بعد دیکھو گے کہ جزیرہ تباہ ہو جائے گا، اور جزیرے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آذربائیجان تھا یا پھر کوئی اور جزیرہ ہے۔ آرمینیا کے بعد اس کی تباہی آئے گی، اور آپ نے فرمایا پھر جب اس کی بربادی آئے گی تو پھر تم اس کے بعد دیکھو گے مصر برباد ہو جائے گا، جب مصر برباد ہو جائے گا تو کوفہ ہلاک ہوگا، کوفہ والے تباہ ہوں گے، اور شام کی اتنی بری حالت ہو جائے گی کہ ایک آدمی کے پاس اتنا ہی کھانا رہ جائے گا کہ وہ اور اس کے گھر والے کھا سکیں، اور اس کے بعد ملحمۃ الکبریٰ، اس کے بعد بہت بڑی جنگ ہوگی، پھر ترک مارے جائیں گے، اور پھر ترکوں کے ساتھ عیسائی لڑ رہے ہوں گے حتیٰ کہ دجال اور مہدی کا ظہور ہو جائے۔ یہ آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ جو ہے یہ یا تو وقت آ گیا ہے کہ اب سیدنا مسیح علیہ السلام کچھ دہائیوں کے بعد آ جائیں، یا پھر اللہ ہی جانتا ہے، لیکن قومیں اس طرح مصیبتوں میں پڑ جاتی ہیں۔ فرمایا آرمینیا کا ساتھ نہ دینا، قطعۃ من عذاب اللہ، خدا کا عذاب وہاں آئے گا۔ اس لیے آدمی دعا مانگتا ہے کہ اللہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمِ فِتْنَةٍ، جب اللہ آپ کسی بھی قوم کی آزمائش کرنے لگیں،
فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللہ مجھے اپنی طرف بلا لے، اٹھا لے، میری جانچ ہوئے بغیر، مجھے امتحان میں ڈالے بغیر، میری زندگی میں امتحان نہ آئیں، اللہ اس سے مجھے نجات۔ یہ دونوں دعائیں فوٹو کاپی اس کی آپ نماز کے بعد لے سکتے ہیں۔